کیا ہندوستان کی تاریخ صرف ویدوں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت سے پہلے صرف راجپوتوں کا ملک تھا؟ کیا ہندوستان کی تاریخ کو آثار قدیمہ نے بدل ڈالا؟ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری بائنڈ امپائرس۔ میں ہوں محمد تقی حامدی۔ آج ہم ایک نہایت اہم، دلچسپ اور تحقیقی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس پر سوشل میڈیا، مختلف پلیٹ فارمز اور عوامی حلقوں میں تو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، لیکن مستند تاریخی تحقیق، اصل ماخذ اور غیر جانبدار علمی تجزیہ نسبتاً کم سامنے آتا ہے۔ آخر کیا حقیقت ہے اس تصور کی کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت سے پہلے صرف راجپوتوں کا ملک تھا؟ کیا اس سرزمین پر اس سے پہلے بھی عظیم سلطنتیں، طاقتور خاندان اور ترقی یافتہ قومیں موجود تھیں، جنہوں نے بر صغیر کی تاریخ، سیاست اور تہذیب و تمدن پر گہرے نقوش چھوڑے؟ کیا ہندوستان کی تاریخ صرف 2 یا 3 ہزار سال پر مشتمل ہے، یا اس کی جڑیں اس سے کہیں زیادہ قدیم، وسیع اور حیرت انگیز ہیں؟ ان تمام اہم سوالات کے مستند اور مدلل جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محقق، اسکالر، معروف ہسٹورین محمد شفیع حامدی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہسٹوریکل ریسرچ انالسٹ سر ابواللیث صاحب۔ سر، ہم آپ دونوں صاحبان کا اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم، ویلکم اور سواگت کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز بنیادی نقطے سے کیا جائے تو ہمیں آپ کے نزدیک ہندوستان کی مستند تاریخی تحقیق کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت شکریہ۔ اگر ہم ہندوستان کی ہسٹری کو بغیر تعصب کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ صرف مغلوں یا راجپوتوں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جڑیں تقریباً 5000 سال پرانی انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع ہوتی ہیں۔ مورخ ایل بھی شرما اپنی مشہور کتاب دا ونڈر دیٹ واز انڈیا میں لکھتے ہیں، انڈیا از ون آف دا اولڈسٹ کنٹینیوس civilization in the world، یعنی ہندوستان دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ سر میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہندوستان کی اصل تاریخ ویدوں سے شروع ہوتی ہے، کیا یہ بات کہاں تک درست ہے؟ سر، جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے تو یہ تصور پہلے رائج تھا، لیکن 1921 میں ہڑپا اور 1922 عیسوی میں موہنجودڑو کی دریافت نے تصور کو بدل دیا۔ اب آرکیالوجیکل ایویڈنس بتاتا ہے کہ ادھک دور سے پہلے بھی یہاں اربن سویلائزیشن موجود تھی، اس لیے جدید ہسٹورین اپنی تحقیق کا آغاز انڈس ویلی سویلائزیشن سے کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ 1921 میں ہڑپا اور 1922 میں موہنجودڑو نے اس تاریخ کے تصور کو بدل دیا۔ اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کو آثار قدیمہ نے بدل ڈالا؟ بالکل سر، ہسٹری صرف کتابوں سے نہیں لکھی جاتی، بلکہ آرکیالوجی، انسپیکشن، پوئٹری، کوئنس اور کاربن ڈیٹنگ جیسے سائنٹیفک میتھڈ بھی تاریخ لکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سر، آپ اس تہذیب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اگر یہ تہذیب اتنی ترقی یافتہ تھی تو آخر ختم کیوں ہو گئی؟ سر، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہسٹورین کے درمیان اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ سر جان مارشل کہتے ہیں کہ ایک عظیم شہری تہذیب تھی، جبکہ مورٹائمر ویلر نے آرین انویژن تھیوری پیش کی، لیکن جدید ماہرین جیسے سر جان مارشل اور سر پروفیسر گریگوری گوئل اور جانتھن مارک کنور نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موسمی تبدیلی، دریاؤں کا رخ اور معاشی تبدیلیاں اس بات میں زیادہ اہم عوامل تھیں۔ اس لیے آج بھی اس موضوع پر اکیڈمک ورلڈ میں تحقیق جاری ہے۔ سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ ہمیشہ بدلتی نہیں، بلکہ نئی تحقیق کے ساتھ مزید واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل سر، بالکل۔ اس لیے کہ ایک اچھا ہسٹورین وہی ہوتا ہے جو ایک نظریے کو آخری حقیقت قرار نہیں دیتا، بلکہ تمام تر معتبر شواہد کا وہ جائزہ لیتا ہے۔ سر، اب ایک سوال جو ہر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آتا ہے، آرین
माइग्रेशन थ्योरी आखिर है क्या? क्या वाकई आर्य वस्त एशिया से आए थे या वो पहले से हिंदुस्तान में मौजूद थे? बहुत अहम सवाल, और यही वो मौजू है जिस पर आज दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहस होती है कि क्या आर्य वस्त एशिया से आए थे और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है क्या। इन तमाम सवालात के जवाबात हम अगले इस एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe to my channel.